حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھیں جبھی ماما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جبھی وہ بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا، پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہے۔ کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تھی۔ گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عبیر بری طرح سے چھینپی تھی، پلکیں شرمگین انداز میں لرز کر جھک گئی۔ وقتی طور پر ہی صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار وہ تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر عبیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گفٹ، جڑاؤ کنگن پہناتے ہوئے اسامہ نے بہت ملائمت سے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا عبیر۔ تم جانتی ہو جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدتوں سے چور تھا اور دھیما ہوتا بالآخر سرگوشی میں ڈھل گیا۔ عبیر کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھر آئی تھیں۔ بھلا وہ اتنی عزت افزائی اور محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ عبیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وجہ بتلانے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا اور رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالعلی اور زارا سے کرایا تھا، جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔ بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف کی روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل ہی وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں عبیر تم ان بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو، ان سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ کرو گی نا؟ اور عبیر نے پوری آمادگی کے ساتھ ساتھ اس بات میں ہلا دیا۔ اس ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے مام اسے کتنا ہی اکسائیں۔ وہ اسامہ کو خود مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی۔ وہ اس سے درخواست کر سکتی تھی کہ وہ اسے ان غلط لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی اور اسے پورا یقین تھا کہ خدا اس کی فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ بلا شبہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کا خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ رسم کے مطابق اسامہ اسے مام کی طرف ملوانے کو لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ مام نے اس سے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے، مگر وہ نظریں چرا گئی اور مام اتنی جذبہ ہوئی کہ اپنی جگہ پر ہی پہلو بدل کر رہ گئی جبھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ابھی بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں تیار نہیں کرائی؟ وہ جانتی تھی کہ بات بنتی نہ دے کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نخرے میں دیا ہے، جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں گی۔ جبھی وہ کسی قدر ڈسٹرب ہوئی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی، مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہیں؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا؟ وہ ساتھ لے آنا تھا، ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی۔ اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے، کیا پتہ تم کتنی دیر وہاں ہو۔ وہ لاتعلق بنی ہونٹ بھینچے سلگتی آنکھیں جھکائے کھڑی رہی، گویا تہیہ کر لیا تھا کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جبھی سارا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتی، یاد رکھو تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آرسائی کا ڈرامہ نچانے کی ضرورت نہیں، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ اباشر وغیرہ کے جدید طریقوں کے باوجود فگر کا ناس ہو جایا کرتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے ٹھوکا دیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے ہی اسے تکی گئی۔ مام چائے کا کہہ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا، یوں جیسے ان کی کسی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا تھا کہ کسی نے یک لخت زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔
کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بھی گاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کی بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات اس کے قہر و غضب کے گواہ تھے۔ ابیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو ابیر کے منہ سے آہوں اور کراہوں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ ابیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا، جبھی اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب ہی وہ بپھر پڑا تھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی، بد کردار عورت؟ اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو پھر رکنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اسامہ ملک کو، ہاؤ ڈیئر یو! وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت، تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سج دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت بھینچ کر غرایا۔ ابیر اس کی وحشت کے آگے سراسیمہ ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہونٹ بھینچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتا رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ ابیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اس کے ہونٹ کے زیریں کنارے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ گردن پر گہری خراشیں تھیں جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھی۔ اس کی یہ سراسیمگی ابھی اسی طرح اسے گھیرے ہوئی تھی جب وہ پھر اس کے پاس چلا آیا۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے ابیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی، پھر سخت وحشت زدہ سی ہو گئی کہ کہاں، آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں۔ جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تصدیق بھی اتر آئی تھی۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں، ہاں؟ وہ آنکھیں نکال کر غرایا اور ابیر شرم سے گھڑنے لگی۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی اور اگلے چند ہی گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی یا پھر کسی قیدی کی جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا۔ اکثر والدین کی غلطی کا خمیازہ اولاد کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح میری بیوی بن چکی ہو، مگر تم بھول میں بھی مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم پھر سے گل چھڑے اڑانے لگو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزارنے ہیں۔ وہ اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطے کو ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے زنداں میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو یہ تمہاری گناہ آلود زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ کتنی حقارت تھی ان آنکھوں میں جس میں ابیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسو سے چمکتی آنکھوں کو جھکا لیا۔ اس موقع پر کچھ کہہ کر وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ خود واپس چلا گیا۔ ابیر کے لیے زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی، خدا کے ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھیں اور اسے گناہ سے آلودہ راستوں سے بچا لیا گیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ اسامہ ابھی آفس سے واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے اس کے پاس آ کر حیرانی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اتنا انا پرست تھا کہ سگی ماں کے آگے بھی بیوی کی بد کرداری کو کھول کر نہیں رکھ سکا۔ سبکی کا احساس اسے ہر وقت کچوکے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اسے کتنی آسانی سے ٹریپ کر لیا گیا اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ ابیر کو گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ابیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کرا دیا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دنوں ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس کی عجلت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طوالت اختیار کر گیا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی تو سوائے کف افسوس ملنے کے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر ابیر کا خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بھی تو اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت اس کے ملازموں کو ڈانچ دے کر فرار نہ ہو گئی ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی رابطہ کیا تھا۔
ملازمہ سے بات چیت کر کے عبیر کی طرف سے خیر کی خبر سن کر قدر اطمینان بھی نصیب ہوا، مگر ماما کے سوال نے اسے پھر سے جذبر کر دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی آپ عبیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تو پھر کہاں ہیں؟ مسز ملک سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اسامہ کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گی، اوکے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران و پریشان سی کھڑے رہ گئیں۔ یہاں عبیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھیں کہ پولیس ان عورتوں کو پکڑ کر تھانے لے کر گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسی سے مسز ملک کو بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ مطلب کچھ پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے مستربانہ سوال کیے تھے۔ جواب میں ملازمہ نے رازداری سے ان کے نزدیک ہو کر جو کچھ کہا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹیوں کے ذریعے مالدار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر یہ بات انہوں نے ملازمہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے منہ سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھی اور ناکردہ گناہوں کی ایک طویل فہرست عبیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔ مسز ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھیں عبیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کو ہاتھ بلند کیے تو پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل بھرانے سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت اسے پاگل بنانے کو کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی تھی۔ اللہ جو دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، وہ تو اس صورت میں بھی اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ اگر وہ گناہ گار ہو، وہ تو پھر بے قصور تھی۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی تھی۔ پہلے جو ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا اسامہ کے کسی بھی انتہائی فیصلے کا، اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ ملازمہ جس کے ذمہ اس کا کھانا پہنچانا تھا وہ اس کے دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعا مانگی تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے کے ساتھ اس نے جیسے ہی رخ پھیرا، پلنگ کی بیک سے ٹیک لگائے اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کے وہ اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ اسامہ نظریں اسی پر جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ عبیر کی صرف نظریں نہیں جھکیں، دل بھی دھڑک اٹھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو، خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جوتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ عبیر نے جواب میں چپ سادے رکھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکوت زہر آلود کرنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے غراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ عبیر اس کی گرفت میں زور سے پھٹ پڑائی۔ مجھے معاف کر دے اسامہ، میں بکواس بند رکھو، سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں اسے جھٹک دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر گری، سر صوفے کی ہتھی سے جا لگا تھا۔ زمین و آسمان جیسے اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ساجدہ بتا رہی تھی کہ تم پریگننٹ ہو، بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ عبیر کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ کہہ نہیں سکی، اس نے ایسا کوئی اختیار دیا تھا اسے، نہ سہولت، مگر زبان تو جیسے گنگ تھی، خوف سے، مجبوریوں سے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سن رہی ہو تم؟ جہنم حاصل کرو اس گناہ کی پیداوار کو۔ جی؟ عبیر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ سی گئی۔ اسامہ کے تاثرات مزید خوفناکی سمیٹ لائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ دانت بھینچ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جس کی آنچ روح تک سلگا رہی تھی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کروا دوں، اور اس کی بات اسامہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں عبیر کے چہرے پر پڑا تھا کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون چھلک پڑا، مگر اسامہ کی آنکھوں سے پھر بھی نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو؟ مجھے؟ بدبخت عورت!
کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا مجھ تک آنے سے قبل تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی تھی۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسی بدخماش عورتوں کے سب ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدید اور بے لحاظ تھا۔ عبیر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر جانے کیا ہوا تھا، خوف و بے بسی جیسے کہیں گم ہو گئی۔ اس کی جگہ تیش اور خیز و غضب نے لے لی، کوئی بجلی سی چمکی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو کہ بہت پارسا اور میں بد کردار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا تمہیں، اپنی صفائی بھی دی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ، میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک طینت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجانب تھے اور میرے دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کیچڑ میں کھلنے والا کمل چاہے پاکیزہ ہو مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکتی۔ جو بات گھن گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی اس کا اختتام پھر آنسوؤں پر ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اور بری طرح روتے ہوئے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ عبیر وہیں بیٹھ کر بے آواز آنسوؤں سے روئے گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ بارش کی بوچھاڑ کھلی کھڑکی سے ہوا کے زور پر اندر آتی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک اس کمرے کے اندھیرے کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خد و خال کو عیاں کر جاتی۔ وہ بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر باہر موسم جیسی بے چینی، اضطراب اور وحشت تھی۔ سماعتوں میں بار بار روتی سے سکتی آواز کی بازگشت گونجتی تھی۔ جو سزا تم نے مجھے سنائی میں نے بلا حیل و حجت قبول کر لی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں نے خاموشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک طینت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اسامہ نے اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا اور چہرے کا رخ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا تھا اور وہ منظر روشن ہونے لگا۔ جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تو ہر انداز میں گریز، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے اور توجہ پر کنفیوژن میں ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنا۔ شادی کی رات بھی اس کی حیا امیز گھبراہٹ زدہ انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ وہ انداز از خود اس کی پارسائی و پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مگر کیسے؟ اتنی بری اور غلط عورتوں کے درمیان وہ خود کیسے انچھوئی رہ گئی؟ اس نے خود سے سوال کیے تھے اور بے قلب بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کی کش لیتے، دھواں بکھیرتے وہ صرف اسے ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کی مئے لیکوں کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا کردار داغدار ہو، چاہے محبت صحیح، مگر وہ اپنی شریک حیات کو اس کی بد کرداری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس قید خانے میں پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ ریلیکس نظر آتی۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے، محض مجھے مزید دھوکہ دینے کو؟ اس نے ایک نئی بات سوچی اور دماغ کی رگیں کھنچتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ طے ہے، چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے کیوں نہ کچلنا پڑ جائے۔ اس نے سوچا تھا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کے عبیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف۔ البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے، سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ اس کا اطمینان، یعنی وہ اس ماحول سے، اس سزا سے پریشان تھی، نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبیر کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دیں اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور زارو خطا روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اعتنائی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عبیر کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا،
میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے شادی سے پہلے تک چھوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینیں۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ تم جھوٹی ہو، دغاباز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر ڈورے ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھنکارا تھا۔ عبیر ساکت رہ گئی۔ میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی۔ مام نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو مام اپنے پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گی۔ اسامہ بلیو میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا۔ میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پڑا پردہ اٹھا کر ایک اور حقیقت آشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بھیجے اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا دیے تھے۔ تم کہہ سکتی ہو، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ اور عبیر سن پڑنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئیاں گاڑی تھیں وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تھی تو فائدہ نہیں تھا۔ متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کے کہ اس چار دیواری اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینیں۔ میری صرف یہی ایک بات مان لیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بھینچے خاموش بے تاثر نظروں سے اسے تکتا رہا، پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے پرکھنے، اسے آزمانے آیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی تھی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا۔ اور عبیر، وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اسے حویلی سے نہیں نکالا تھا، اس سے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا۔ وہ ملازم سے مخاطب تھا اور عبیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ بد کردار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ، جو ان کا باوقار، وجیہہ اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی ان کی نسل کی امین تھی اور وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیت سنی تھی اس سے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ اسے ایک کمرے کی حدوں سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں یہ رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے گھر میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جو یہاں اسامہ نے رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تھی تو ملازموں کو حاضر کر لیا تھا، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اور غصے میں دے کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں ہے۔ ملازم نے گھگھیا کر بتایا تو اسے گھورتی تن فن کرتی ہوئی کمرے میں آن گھسی۔ وہ سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کو پھیلے تھے اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئی۔ ان ڈراموں سے تم اسامہ کو تو متاثر کر سکتی ہو مگر مجھے نہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے وحشیانہ انداز میں اسے جائے نماز سے گھسیٹ لیا تھا۔ عبیر کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ سی گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجرم ہوں آپ کی۔ اس کی بات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری ہی رہ گئی، پھر ہاتھ رکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا۔ تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھنکاری اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلے بنا سر کے بل جا کر گری۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، جب ہی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ رحم بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی نہ صرف دوجی سے ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کی زوردار ضرب سے وہ جس طرح تڑپ کر اذیت سے دوہری ہوئی تھی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکی۔ عبیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملک نے تند نظروں سے عبیر کو دیکھا تھا، پھر ترفع بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ عبیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی، جب بھی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے ہی رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زاروں قطار رو رہی تھی وہ۔
مسز ملک نے پرسوچ اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر تا پا کانپی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹ کھینچے اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی۔ انہوں نے حکم سنایا تھا اور واپس پلٹ گئیں۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور حبس زدہ شام تھی۔ افطار میں ابھی خاصا وقت تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازماؤں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالکن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے سے برتر یعنی مالکوں کی طرح ہی توقیر کیا کرتے، تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا اور خود پائپ لگا کر صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ ابیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی رنگت میں زردیاں بھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا اور وہ غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوف زدہ نظر آنے لگو۔ شوہر ہوں تمہارا، سخت غسیلا ٹیچر نہیں۔ اس کا سر تھپک کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ ابیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت ہنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو ابیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ابیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا تھا اسامہ نے کہا ہے جو ابھی اس نے سنا۔ ممی بہت خفا ہے مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پر قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں، وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ ابیر کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصتاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والا ہے۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پر قائم رکھے۔ تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس آواز گونج اٹھی۔ اس نے پوری آمادگی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ ابیر کے دل میں جیسے ٹھہر و سکون اتر آیا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر اسے ابھی سے عید سعید کی خوشخبری مل چکی تھی۔ گھوپ اندھیرا چھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا ڈالی تھی۔